إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. میرے بھائیوں اور دوستو، ہم آج سے اللہ کی توفیق سے قرض کے فضائل اور مسائل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے مختلف خطبات میں اس پہ گفتگو کریں گے. تو آج کے خطبہ میں سب سے پہلے یہ بات کہ قرض کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر کچھ احکامات دیے ہیں. ان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہم ترتیب سے اس چیز کو بیان کریں گے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا اور اس کی ادائیگی کیسے کی، پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ جب قرض واپس لوٹایا جائے. اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرض لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، امت نے اس سلسلہ کو کس طریقے سے جاری و ساری رکھا، اور پھر قرض
کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، دعائیں کی ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے، اور جن نقصانات اور خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ میں عرض کریں۔ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہاں سے اس بات کا آغاز کیا گیا ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ عرض کریں گے، جیسا کہ اشارہ کیا، کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا ہے؟ اس کے متعلق آپ کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے، اور مشہور بات ہے کہ آپ نے یہودیوں سے بھی قرض لیا، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے نتائج اور ثمرات بھی امت کے سامنے آئے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 40,000 درہم قرض لیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرض اسے واپس لوٹا دیا، یہ قرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعا دی، جس سے ہم غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے مال میں اور تیرے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ تو آپ نے اس کو دعا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ انما جزاء السلف الحمد والاداء، کہ قرض کی جزا، اس کا بدلہ اس شخص کی تعریف کرنا ہے جس نے آپ کو قرض ادا کیا، اور عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرنا ہے، یعنی اس کو یہ قرض واپس بھی کریں اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور اس کی تعریف کریں کہ آپ نے مجھے قرض دیا ہے، آپ نے مجھ پر احسان کیا، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس کے احسان مند رہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں معاملہ بالکل الٹا ہے، کہ ہم قرض لے کر کے واپس دینے کی عمومی طور پر نیت نہیں رکھتے۔ اس کے متعلق آگے احادیث آئیں گی کہ اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہیں۔ دوسری بات، کہ جس شخص نے ہمیں قرض دیا ہوتا ہے، ہم شاید ہی اللہ کی توفیق سے بہت عمدہ وقت مقررہ پر اسے قرض واپس کریں اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار نہیں ہے، لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار ہے۔ تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ آپ سے ہمہ وقت آپ کے سامنے ملتے جلتے ہیں، ہمہ وقت آپ کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اگر آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے؟ تو اس لیے قرض خواہ آدمی جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو
اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لے کر کے اس کی ادائیگی کی اور اس کے بعد اس شخص کو دعا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم دے دی کہ جس شخص کو قرض واپس لوٹایا جائے گا اس نے احسان کیا ہے، اس کے ساتھ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے اور اچھے طریقے سے وہ قرض واپس لوٹایا جائے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے، تو آپ نے مسجد میں شور سنا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں، یہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور ان کی توبہ قبول کرنے کی وجہ سے ہی سورہ توبہ کو توبہ کا نام دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی حضرت کو قرض دیا، مسجد میں اس کا تقاضا شروع کر دیا اس کہ میرا قرض واپس لوٹاؤ۔ دونوں کی تکرار ہوئی آپس میں، دونوں کی آوازیں بہت بلند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ شور سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر کے کہا، یا کعب، اے کعب، پکارا اسے، آواز دی۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیے یہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والا شخص کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار فرما بردار ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس نام سے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے معاملات میرے اور آپ کے سامنے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بلاوے پر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فاشار الیہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اس طریقے سے، ان دع الشطر من دینک، کہ تو آدھا قرض اپنا معاف کر دے۔ اشارے سے کہا، زبان سے آپ نے نہیں فرمایا۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر کے فوری طور پر جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو آدھا قرض معاف کر دیا۔ یہ حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، یہ فرمان نہیں ہے، اشارہ ہے۔ یہ وہ جانثار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات سنیں، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، کب سے میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، چاہیے تو یہ اسے جرمانہ کیا جائے تاکہ اسے نصیحت حاصل ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں کہی، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ قرض کتنا بڑا ہے، کوئی بات نہیں کہی، کچھ نہیں۔ فوری طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ پر ہی عمل کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو آدھا قرض آپ کے اشارے پر معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد عبداللہ بن ابی حضرت کو حکم دیا، فرمایا قم فقد، کھڑا ہو اور بقیہ قرض اس کو ادا کر دے۔ لہذا انہوں نے بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو قرض ان کے ذمہ باقی رہ گیا تھا وہ ادا کر دی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے قرض لیا کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں مستدرک حاکم میں ایک روایت جو کہ حسن ہے، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے کہ ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ طور پر قرض لیتی ہے اور ان سے یہ بات کہی گئی، ما لک فی الدین، کہ آپ کو قرض لینے کی کیا حاجت اور ضرورت ہے، آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد کانت لہ نیۃ فی اداء دینہ الا کان لہ من اللہ عون۔ جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں یہ واپس کروں گا، لوٹا دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فَأَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ، میں اس وجہ سے یہ قرض لیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نصرت اور مدد مجھے حاصل رہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر میں قرض لیتی ہوں، اور یہ قرض لے کر کے میں اسے واپس کرنے کی نیت سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد مجھے حاصل رہے۔ کتنی عظیم سوچ اور فکر ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ جو شخص صاف نیت سے، نیک نیتی کی بنیاد پر قرض لیتا ہے کہ میں یہ واپس لوٹا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ چیز تجربہ اور مشاہدہ میں بھی آ چکی ہے، آگے یہ روایات آئیں گی اپنے موقع پر، کہ جس شخص نے آج تک خلوص نیت سے قرض لیا، وہ اللہ تللے کے لیے نہ ہو، فضول خرچی، اسراف اور تبذیر کے لیے نہ ہو، خلاف شرع خرچ کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرض اس کی طرف سے کسی نہ کسی صورت ادا کروا دیتا ہے۔ اس کے ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدات کیے، اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر حق اور سچ ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے، وہ مجھے قرض دیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ بیت المال میں سے ادھار لے لیں، یہ قرض آپ بیت المال میں سے لے لیں، پھر اپنی تنخواہ میں سے اس کی کٹوتی کروا دیں۔ سوچ اور فکر دیکھیے کیسی عظیم ہے، بلند ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر میں بیت المال میں سے ادھار لوں گا اور میں واپس نہ کر سکا، میری موت واقع ہو گئی، تم اور تمہارے ساتھی یہ ادھار، یہ قرض مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، میں یہ معافی نہیں لینا چاہتا۔
تم سے اس لیے قرض لے رہا ہوں کہ تم مال پر بڑے حریص ہو، میں مر جاؤں گا تو تم میرے ورثاء سے مطالبہ کرو گے تو میرے ورثاء تمہیں میرا قرض ادا کر دیں گے، اس لیے میں تم سے یہ ادھار لینا چاہتا ہوں۔ اس روایت کو امام ابو عبید قاسم بن سلام نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کیا۔ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی سوچ اور فکر کس قدر عظیم اور بلند ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بیت المال میں سے ادھار لیا جائے اور پھر میرے لیے لوگ معافی کا راستہ تلاش کرے یا مجھے میرے مرنے کے بعد معاف کر دے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی حال وہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، اور پھر اس قرض کو معاف کروانے کے لیے جو جتن کیے جاتے ہیں، بلیک میلنگ کی جاتی ہے، قانون سازی کی جاتی ہے، جو کچھ اللے تللے میں لے کر کے اجاڑا جاتا ہے، اس سب کے لیے جو حیلے اختیار کیے جاتے ہیں، میں اور آپ اس سے غافل نہیں ہیں، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے علم میں۔ جب یہ لوگ حکمران تھے تو دنیا والے ان کے نام سے کانپتے تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ غیر مسلموں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رعب ڈال رکھا تھا۔ مسلمان دلی طور پر ان سے محبت کرتے، ان کا اکرام اور احترام کرتے تھے، ان کے نیکی اور تقوی اور خلوص نیت کی وجہ سے، اور یہ مسلمانوں کے کس قدر خیر خواہ ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رعیت کے معاملہ میں ڈرنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق امام سفیان بن عیینہ جو کہ مکہ کے مفتی تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، ایک واسطہ سے امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ فرماتے ہیں عند ذکرہم تنزل الرحمہ، یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اتنے عظیم لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا، اس کی ادائیگی کی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ دعا آپ کو بھی یاد ہوگی، جس میں عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ اور قرض اور گناہ کے فتنہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی صلاتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، کہ اللہ میں گناہ اور قرض ادھار سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھار سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا
اذا غرم حدث فکذب، جب آدمی ادھار لیتا ہے تو پھر وہ بات کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ عمومی طور پر جو آدمی قرض لے لیتا ہے اس کے بعد اس کی اگر واپس کرنے کی نیت نہیں ہے تب بھی، اگر وہ واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے لیکن بعض مشکلات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے وقت مقررہ پر وہ قرض واپس نہیں لوٹا سکتا تو وہ قرض خواہ اس سے مطالبہ کرتا ہے. ادھار دینے والا کہتا ہے کہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، آپ میری رقم واپس کریں، تو وہ جب بھی بات کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنی جان بچاتا ہے. اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی وہ خلاف ورزی بھی کر بیٹھتا ہے، بار بار اس سے یہ چیز صادر ہوتی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ صحیح بخاری کی حدیث. دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں سے پناہ مانگی، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات لا يدعوہن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایک دعائیں کرتے تھے اور یہ دعائیں آپ چھوڑتے نہیں تھے، اس کا التزام کرتے تھے، بڑے ہی اہتمام سے یہ دعائیں مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ میں غم اور پریشانی سے تیرے ذریعہ سے پناہ مانگتا ہوں. عام طور پر ہم اور حزن اس کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے. امام خطابی رحمہ اللہ نے ان دونوں کا فرق بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حزن جو معاملہ گزر چکا ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے کہ وہ غم اور پریشانی جو گزر چکی، اور ہم وہ غم اور پریشانی جو متوقع ہے آنے والی. دونوں سے آپ نے پناہ مانگی. والعجز والکسل، اور عاجزی اور سستی سے آپ نے پناہ مانگی. والبخل والجبن، بخیلی سے اور بزدلی سے، کہ یہ بھی دو بہت بڑی بیماریاں ہیں کہ انسان بخیل ہو. یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، اور ہر معاشرے میں ہمیشہ کنجوسی کو برا سمجھا گیا. ہمارے معاشرہ میں بھی اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بری مثال دی جاتی، کنجوس، مکھی چوس، اور لوگ پھر اس پر پھپتیاں کستے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے فرمایا کہ انسان کی جب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ دو انسان کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں، بخل، کنجوسی اور بزدلی. آپ نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی. اللہ اکبر. والدین وغلبۃ الرجال، اور ادھار سے اور لوگوں کے غلبہ سے، کہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، اس چیز سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی. یہ حدیث سنن نسائی میں اور سند اس کی بالکل صحیح. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ بھی جو دعائیں مانگتے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ادھار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے. تو ہمیں بھی یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے
اس کے ساتھ دیگر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں ذکر کی ہیں، ان سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ بھی سنن نسائی میں ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہؤلاء الکلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. وہ کلمات کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. کیا اللہ، میں تجھ سے قرض کے بوجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ میں ادھار کے بوجھ تلے دب جاؤں، اس کا مجھ پہ غلبہ ہو جائے، اور دشمنوں کے غلبہ سے، کہ دشمنوں کو میرے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. وشماتۃ الاعداء، اور دشمن میرے نقصان پر بغلے بجائے خوش ہوں، ان کو خوشی حاصل ہو، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. یہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ دشمن خوش ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تورات لے کر کے، تو قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کو پوج رہی ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. غصے میں اس قدر بھر گئے کہ اللہ کے ساتھ شرک اور خود ساختہ اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، اور بھائی کو پیچھے اپنا وارث بنا کے گیا، خلیفہ بنا کے گیا، ذمہ دار ٹھہرا کے گیا. اس کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا. بھائی سے ہارون علیہ السلام سے کچھ نہیں پوچھا، حالانکہ وہ عمر میں بڑے تھے. اتنے غضبناک ہوئے کہ وہ تختیاں تورات کی پھینک دی، اور پھینک کر کے ہارون علیہ السلام کو ان کے سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ کر کے جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ تو نے یہ کیا کیا، میرے بعد یہ شرک شروع ہو گیا، یہ سارے معاملات شروع ہو گئے، قوم شرک پر عمل کرنے لگ گئی. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یبن ام، اے میرے ماں جائے، میری بات تو سن. کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے، تو پھر میں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھایا، لیکن کوئی پرویزی، کوئی لبرل، کوئی ملحد، کوئی دین مخالف، کوئی دین کا استہزاء کرنے والا اور اتحاد بین المسلمین کا نعرے لگانے والا ہو یا بین المذاہب کا نعرہ لگانے والا ہو، وہ اس واقعہ کو پیش کرتا ہے. لیکن ہارون علیہ السلام کی اس بات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کی ہے، اس کو ذکر نہیں کرتا کہ وہ کیوں خاموش ہو. اس سبب کو ذکر ہی نہیں کرتے. یہ کتمان علم ہے اور یہ دھوکہ اور فراڈ ہے. تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو انداز اختیار کیا، جس طریقے سے اپنے بھائی پہ تشدد کیا، اس کو جھنجھوڑا بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ کر کے، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی لا تشمتنی، کہ تو اس فعل کے ذریعہ سے میرے دشمنوں کو خوش نہ کر، کہ تمہارے اس فعل سے میرے دشمن خوش ہو رہے ہیں، مخالف، کہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے پناہ مانگی ہے کہ دشمن میرے نقصان پر، میری تکلیف پر، میری پریشانی پر، میری آزمائش پر خوش ہوں، اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر.
یہ روایت بھی سنن نسائی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ادھار کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سنگینی کو کیسے بیان کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تخیفوا انفسکم او قال الانفس۔ آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا، یا رسول اللہ وما نخیف انفسنا قال الدین، کہا کہ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جانوں کو کیسے ڈراتے ہیں؟ یہ کیا مفہوم ہے اس بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے کہ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالدین، قرض کے ذریعہ سے، ادھار کے ذریعہ سے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب انسان ادھار لے لیتا ہے تو اس کی ادائیگی کا وقت قریب آتا جاتا ہے اور اس کے پاس اس کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہو پاتا تو وہ اپنے آپ پر خوف کو مسلط کر لیتا ہے۔ غیر شعوری طور پر جس طریقے سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اہل خانہ سوئے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کی نیند ہی نہیں آتی۔ دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے کہ لوگ آ کر کے مجھ سے مطالبہ کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا خوف ہے، ادا نہیں کر سکتا تو ان کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ دوسرے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرمائے ہیں وہ اس کی خوب وضاحت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا لا تحتفوا انفسکم، تم خودکشی نہ کرو۔ پہلے کہا کہ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تم خودکشی نہ کرو۔ پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ وما نحتف انفسنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم اپنے آپ کو کیسے ہلاک کرتے ہیں؟ یہ خودکشی کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ کس طریقے سے خودکشی نہ کی جائے، اس سے بچا جائے، حرام موت سے بچا جائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالدین، ادھار کے ذریعہ سے خودکشی نہ کرو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر حق اور سچ ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرض لے کر کے، ادھار لے کر کے اب اس کی واپسی نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس کے ادا کرنے کے وسائل موجود نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، نیک نیت ہونے کے باوجود ایسی مشکلات میں مبتلا ہو گئے، ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ باقاعدہ یہ واقعات موجود ہیں۔ تو وہ شخص اتنا پریشان ہوا کہ رات دن اس کے دروازے پر آ کر کے لوگ اسے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اسے خوفزدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، آخر کار اس نے خودکشی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے ذریعہ سے گفتگو فرمانے والی ہستی اور ذات جس بات کی خبر دے رہی ہے، جس سے منع کر رہی ہے، وہ ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ ہو چکا ہے۔ اس کے بہت سارے ایسے واقعات آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ لوگوں نے ادھار ادا نہ ہونے کی صورت میں خودکشی کر لی۔ آپ کے اکاڑا شہر کے واقعات ہیں، ہم بتا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کس قدر حق اور سچ ہے،
جو لوگ کہتے ہیں کہ احادیث محفوظ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو بات کہی ہے، آج وہ بات بعین ہی ثابت ہو رہی، اس وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ بات بطور خاص کہی، ایاکم والدین، ادھار سے بچو، قرض لینے سے بچو، فَإِنَّ أَوَّلَهُ ہم، اس کی ابتدا غم پریشانی سے ہوتی ہے، وَآخِرَهُ حَرْبٌ، اور اس کا انجام ناداری، لڑائی، جھگڑا، فتنہ و فساد پر ہوتا ہے۔ جب انسان وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکتا، ادھار واپس نہیں لوٹا سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جس سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اپنی رعایا کو، اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اس چیز سے بچ جاؤ۔ یہ روایت موطا امام مالک میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ بعض ہمارے سلف صالحین نے کہا کہ قرض کا غم کسی دل میں داخل نہیں ہوتا مگر اس کی عقل میں سے کچھ حصہ لے جاتا، یعنی یہ ایسا غم ہے جس سے انسان کی عقل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایسے نقش ہوتے ہیں کہ وہ عقل جو زائل ہوتی ہے واپس نہیں ہوتی، اس کا ازالہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو کہ کبھی اس کی طرف واپس نہیں آتا۔ یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بطور خاص ذکر کی۔ اسی طرح سے امام قرطبی نے صحیح مسلم کی شرح میں المفہم میں یہ بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ بلا شبہ قرض عیب ہے، ادھار عیب ہے، ادھار رات کو پریشانی، دن کو ذلت۔ رات کو انسان پریشان ہوتا ہے، دن کو اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جانوں کو ڈرانے بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مدرسہ دارالحدیث کے ناظم مولانا عبداللہ یوسف رحمہ اللہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے کہ میں نے قرض لیا ہوا تھا، ادائیگی کا وقت آ گیا، جس سے قرض لیا تھا اس کو وقت مقررہ پر یہ قرض لوٹانا تھا، انتظام تو نہیں ہو سکا۔ کہتے جو ہی وقت قریب آ رہا تھا میں اتنا پریشان، میرا کلیجہ حلق کو آ رہا، کوئی سجھائی نہیں دے رہا۔ کہتے میں اتنا پریشان ہوا کہ بے سوچے سمجھے بس ایک ہی واسطہ اور وسیلہ رہ گیا جو اول اور آخر ہے۔ کہتا میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریزوں میں رویا، میں نے کہا اللہ میری عزت بچا، میرے پاس کوئی انتظام نہیں۔ کہتے میں سجدہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کے مطلوبہ رقم مجھے دے کہ یہ اپنے کام میں لے آنا، اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ اتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے ان لوگوں کو جو وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور یہ دو باتیں ہیں کہ انسان بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جیسا کہ حدیث بیان ہو چکی۔ یہ دونوں کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ انسان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس آزمائش اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور یہ دعا کیا کریں۔ ویسے تو آپ امید ہے کہ ہر نماز میں یہ
دعا کرتے ہوں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المعثم والمغرم۔ تو یہ لہذا یہ قرض کے فتنہ سے آپ بھی پناہ مانگا کریں، اس کے علاوہ بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے علاوہ قرض کے فتنہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دیگر چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر۔ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے کہ قرض لیا جائے یا نہ لیا جائے، اور جو قرض لیا جائے اس کی کیا شرائط ہے اور کن چیزوں پر قرض نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات سرے دست ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے جائز کاموں کے لیے قرض لینا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ناجائز کاموں کے لیے قرض لینے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے، اور جو شخص بھی ناجائز کاموں کے لیے قرض لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو پھر وہ قرض واپس لوٹانا انتہائی آزمائش، پریشانی اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تو لہذا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم جب قرض لیں تو ہماری نیت خالص ہو کہ اللہ ہم نے یہ قرض واپس کرنا ہے۔ اس نیت سے قرض لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ قرض بھی اتار دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔